بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عظمت قرآن پاک کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت غیر حادث ہیں، اسی طرح یہ کلام بھی غیر حادث ہے، قدیم کتاب ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس وقت تک یہ کتاب موجود رہے گی۔ میرے محترم دوستو، اس کتاب کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے۔ کتابیں تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن اللہ نے ان کو کتاب کہا ہے، کلام اللہ نہیں کہا۔ کلام اللہ ہونے کا شرف صرف قرآن پاک کو حاصل ہے۔ اس کو اللہ نے خود پڑھا ہے، خود تلاوت کی ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کو اللہ نے لکھا ہے۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی عظمت اللہ نے سب سے پہلے اس ایک آیت کے ذریعے سے اس کی فضیلت بیان کر دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سب سے عظمت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے وہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے لرز جاتے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح اللہ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن مجید شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن پاک مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اسی لیے حکم ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ آدمی ہی قرآن کو ہاتھ لگائیں، ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم اس قرآن کا بڑا ہی ادب کرتے ہیں، اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں۔ محترم دوستو، ہر گھر کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر مسجد کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے، ہر روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، ہر گلی بازار کے اندر، ہر دکان کے اندر، ہر دفتر کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کی عظمت کے کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ایک جگہ فرمایا، قرآن مجید اور روزہ کل محشر یعنی قیامت کے دن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور قرآن پاک کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ روزہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس کو پورے دن کھانے پینے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ جائز حاجتوں سے بھی، جائز حاجات سے بھی میں نے اس کو روکا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اللہ اس کی شفاعت قبول کریں گے اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کے ہاں بندے کی شفاعت کرے گا، یا اللہ، یہ دن رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ محترم دوستو اور بزرگوں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے بڑی ہی برکات رکھی ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھے، اللہ رب العزت ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ہر حرف کے اوپر اس کی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو شخص صبح کو جا کے ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لے، اس کو 100 نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دین کا ایک باب سیکھ لے، اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اس کی۔ جس کے سینے کے اندر قرآن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنت کے اندر جائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن ہو وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے ان کے حق میں۔ اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ محترم دوستو، جو اس کو ناظرہ پڑھ لے، اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، ماں باپ کو جنت مل جائے گی اس کی وجہ سے۔ اتنی عظمت والی کتاب، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں، جبکہ اس کو جو بھی سیکھے اس کو اللہ رب العزت بہت بڑا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج قرآن کے اندر، آج سب سے زیادہ قرآن، اس کو ہی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ اس کی تذلیل کرتے ہیں، محترم دوستوں، ان کے لیے بڑا سخت وبال ہے۔ چاہے کوئی بھی اس کی تذلیل کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آتے ہیں۔
اگر من حیث الملک، اگر کوئی ملک اس کی تذلیل کرے گا اس پورے ملک کے اوپر عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی فرد اس کی تذلیل کرے گا، توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، جلائے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور ہر دور میں قرآن مجید کو مٹانے والے آئے، لیکن وہ خود مٹ گئے، قرآن نہیں مٹا، نہ ہی قرآن مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قدیم ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی قدیم ہے، لہٰذا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی حربے استعمال کر لیں، لیکن قرآن پاک کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک یہ اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح اللہ قائم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی قائم رہے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی قدیم ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ اسی بات کے اوپر انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اسی بات کے اوپر، اسی موقف کے اوپر وہ ڈٹے رہے کہ قرآن مجید یہ قدیم کتاب ہے، یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس بات پہ، اس موقع پہ ڈٹے رہے اور حکومت وقت سے ٹکر لی، بالآخر وہی جیت گئے اور جیل سے جنازہ اٹھتا ہے، لاکھوں اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا تھا۔ لاکھوں لوگ، جس دن امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھتا ہے، لاکھوں کفار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں صرف جنازے کو دیکھ کے کہ یہ حق پر تھے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، بڑے بڑے لوگ آئے، اس قرآن کی عظمت کے لیے ڈٹ گئے میدان میں، اور انہوں نے قرآن کے لیے جانیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قرآن کے لیے لگا دیا، لیکن قرآن کی حفاظت کر کے چلے گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے لیے جان دینا ہی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے لیے اپنا تن من قربان کر دینا ہی سعادت ہے۔ تو سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قرآن مجید کی عزت کی جائے، قرآن مجید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے۔ قرآن مجید محترم دوستو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو اپنے گھر میں رکھنا ثواب، اس کی زیارت کرنا ثواب، ہر حرف کے اوپر نیکیاں ملیں، ہر حرف کے اوپر گناہ معاف ہوں، ہر حرف کے اوپر درجے بلند ہوں۔ اس سے بڑی سعادت والی کتاب کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہی آپ کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ قرآن مجید لوگ سیکھیں، یاد کریں، اور آپ نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین ہر روزانہ ایک مرتبہ صبح کو پڑھ لے اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لے، اس کی تمام حاجات کو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ سورۃ الغنا ہے، اس کے اندر آدمی غنی ہو جائے گا، فقر دور ہو جائے گا، تنگی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر شام کو اور ہر رات کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیر سے غنی بنا دیں گے، فقر ختم کر دیں گے، تنگیاں ختم کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ تبارک الذی پڑھ کے سویا کرے، فرمایا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ محترم دوستو اور بزرگوں، سورہ مزمل جو آدمی پڑھ لے، فرمایا جو آدمی ہر روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے 3 مرتبہ، اس کے اوپر سے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہو، کوئی کام اس کا اٹک گیا ہو، اس کو چاہیے کہ 41 دن سورۃ المزمل کی تلاوت کیا کرے، 41 مرتبہ ہر روزانہ، 41 دن ہر روزانہ 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کرے، وقت مقررہ کے اوپر اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ جیسی ہی اس کی پریشانی ہوگی، جیسا ہی اس کا کام اٹکا ہوا ہوگا، اس سورہ مزمل کی برکت سے اس کا کام حل ہو جائے گا، اس کا کام پورا ہو جائے گا اور وہ مشکل سے نکل جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، سورۃ اللیل ہے، واللیل اذا یغشی، یہ بھی رزق کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کو 11 مرتبہ ہر روزانہ 41 دن تک آدمی باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، باوضو ہو کے پڑھے، تو اس سے بھی اس کی رزق کی تنگی اس کو مل جائے، تنگی ختم ہو جائے گی، رزق کے اندر نعمتیں ملیں گی، رزق کے اندر برکت مل جائے گی، کاروبار اس کا چل جائے گا۔ تو یہ محترم دوستو قرآن پاک کی چند جو آپ کے سامنے صورتوں کے میں نے فضائل بیان کیے ہیں، یہ تو پورا قرآن ہی فضائل ہے۔ جس صورت کو بھی آپ پڑھنا چاہیں گے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جو شخص دجال کے فتنہ سے بچنا چاہے، اس کو چاہیے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرے اور ہر روزانہ 10 آیتیں شروع والی پڑھا کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص دجال کے فتنہ سے بچنا چاہے، سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع والی ہر روز پڑھنے کا معمول بنا لے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گھر سے لے کے اور مکہ مکرمہ تک اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے، اس کو روشنی عطا فرمائیں گے۔
تو یہ اتنی بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، جن لوگوں نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے، جن لوگوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی تجارت کو برباد کر دے، ان کی املاک کو ختم کر دے، زمین بوس کر دے، ان پورے ملک کو تباہ کر دے، کیونکہ ہمارے قرآن کی انہوں نے توہین کی ہے اور پورے قرآن کو انہوں نے جلایا ہے۔ تو محترم دوستو، جس طرح انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے پورے ملک کے اندر آگ لگا دے، پورے ملک کو جلا دے۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے جذبات کو انہوں نے برانگیختہ کیا ہے، سراپا احتجاج بنے ہوئے تمام مسلمان۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا عینی حق ہے، یہ ہمارا ایمانی حق ہے، ہمارا قرآن مجید ایمان ہے، اسلام ہے، دستور زندگی ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمارے ایمان کا کیا فائدہ، ہماری جوانیوں کا کیا فائدہ، ہماری دولت کا کیا فائدہ؟ ہم ہر وہ حربہ استعمال کریں گے، ہم ہر وہ عمل استعمال کریں گے، ہم وہ طریقہ استعمال کریں گے جس سے ہم اپنے قرآن کی حفاظت کر سکیں۔ ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، جب تک اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ جس نے قرآن کو جلایا ہے جب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور اس کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عینی حق ہے، ہم اس کو لے کر رہیں گے اور ہم ہر میدان کے اندر جائیں گے۔ محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو جلائیں گے، قرآن کی گستاخیاں کریں گے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جانا، اگر وہ مر جائیں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن کی نفرت ہے، میرے صحابہ کی نفرت ہے۔ جن کے سینے میں میرے صحابہ کی قرآن کی نفرت ہوگی، آپ نے فرمایا ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اس لیے حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی جائے، ہمیں یہ عینی حق دیا جائے اور مسلمانوں کی تمام مذہبی کتابوں کی حفاظت کی جائے اور ایسا قانون بنایا جائے کہ جس سے وہ کفار ایسی گنہونی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس کی سزا صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اس کی سزا صرف یہی ہے کہ جس نے بھی ہمارے قرآن کی توہین کی ہے، ہمارے قرآن کو جلایا ہے، اس کی سزا اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ قانون بنایا جائے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا سال 2 سال 10 سال یہ کافی نہیں ہے، یہ سزا ناکافی ہے۔ محترم دوستو، یہ چند باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے میں نے بیان کی، قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔